رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کے ممتاز قاری جناب قاری مجاہد حسین صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ، پاک ذات، ہر عیب سے پاک، سلامتی و امن والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ خدا لوگوں کے شریک کرنے سے پاک، وہی خدا مخلوقات کا خالق اور ان کی صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے بس نام اچھے ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی تسبیح کرتا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا،
اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے آخری سحری کے موقع پہ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ الحمدللہ ناظرین، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری خیرات کو، ہمارے صدقات کو بس اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور پی ٹی وی ہوم کی جانب سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری جانب سے عید کی مبارکباد قبول کیجئے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مسرت کا سامان بنا دے، آمین۔ اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ 30 ڈیز تو ہم نے گزار دیے۔ آج کی رات ظاہر ہے لیلۃ الجائزہ ہے، بہت اہم ترین رات ہے ناظرین، انعام و اکرام کی رات ہے، اس کو کسی طور سے مس مت کیجیے گا۔ اور کل انشاءاللہ ظاہر ہے عید کا موقع ہوگا، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یاد ہے نا آپ کو کہ روایات کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفاخر سے فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کی مزدوری کیا ہونی چاہیے۔ ظاہر فرشتے کہیں گے کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری دینی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹتے وقت سب کی مغفرت کر دے گا انشاءاللہ، سب کی مغفرت ہو جائے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہمیں اس کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ناظرین سمجھ لیجئے گا، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسنس ہے پورے رمضان کا ایسنس ہے۔ ایک سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ میں نے اس رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کریں اور اپنے خلاف باقاعدہ مقدمہ دائر کریں اور جرح کریں، اپنے خلاف جرح کرتے چلے جائیے اور اپنے آپ سے پوچھتے چلے جائیے کہ میں نے اس رمضان میں کچھ پایا کہ نہیں پایا، یا خدا نخواستہ میں نے کھو دیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا وہ جو مفہوم ملتا ہے نا کہ جہاں پر آپ نے اپنے قدمین شریفین کو ممبر پر رکھا تو 3 دعائیں جبرائیل علیہ السلام نے یعنی امام الملائکہ نے کی تھیں، اور 3 مرتبہ آمین امام الانبیاء نے کہا تھا۔ اس میں ایک بات ناظرین یہ تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے، ہلاکت ہو اس شخص پر۔ خدا نہ خواستہ ناظرین، ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہے کہ جو ہلاک کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، جن کے روزے، جن کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہاری عبادتوں کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا ناظرین، اگر ہمارے اندر سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اگر ہم اندر سے تبدیل نہیں ہوئے، اگر رمضان المبارک کے اختتام پر بھی ہمارے اندر شیطان کا وہی غلبہ ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی مکر و فریب ہے، وہی جال سازی ہے، وہی غیبتیں ہیں، وہی چور بازاری ہے، وہی ڈاکہ زنی ہے، وہی اسنیچنگ ہے، وہی رشوتیں ہیں، وہی کرپشن ہے، یا وہی بے حیائی ہے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نخواستہ رمضان نے ہمیں کسی طور سے تبدیل نہیں کیا۔ لیکن اگر ہمارے اندر سے ناکنگ شروع ہو جائے نا کہ نہیں، اب کوئی غلط کام مجھے نہیں کرنا، اب کسی غلط راستے پہ مجھے نہیں جانا، اب کسی غلط راستے کا مسافر مجھے نہیں بننا، اب کسی غلط کام کو اپنے ہاتھ سے میں ہونے نہیں دوں گا، کسی غلط کام کو میں نہیں دیکھوں گا، یعنی اندر سے اگر آپ کو ناکنگ شروع ہو جائے اور آپ کا اندر آپ کو روکنا شروع کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ناظرین، تصور میں چلیں اور بہت ادب کے ساتھ چلیں۔ عید کا دن ہے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ کیا؟ مولا کائنات سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے پوچھا، اے ابو تراب، آج تو عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ جواب سنیے ناظرین، وہ جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تو اس کے لیے ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں ہمارے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا، اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا ہے، اپنے حجرے میں موجود ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے آ کر اجازت چاہی اور پوچھا، اے عمر فاروق، اے فاروق اعظم، آپ عید کے دن اتنا زاروں قطار رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا دن۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا، جس کے روزے اور نمازیں قبول ہو گئیں اس کے لیے تو عید کا دن ہے، لیکن جس کے روزے اور نمازیں اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں خوف میں مبتلا ہوں کہ میرے روزے اور نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ ناظرین کرام،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس کے آنے کی دعا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے گزرتے ہی اس میں جو اعمال کیے ہوتے تھے 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اب تک جو بھی مشقت آپ نے کر لی ہے نا، اللہ قبول فرمائے، مقبول فرمائے، لیکن اصل مشقت اب شروع ہو رہی ہے کہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے تیری رحمت کے آسرے پہ کیا ہے، ہم نے بھیج دیا، تو قبول کر لے، بس تو لوٹانا مت پروردگار، کیونکہ پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے، ہماری ہلاکت ہو جائے گی، اور تو یقیناً نہیں چاہے گا کہ تیرے بندوں کی ہلاکت ہو جائے۔ صاحب عید کا دن تو میں اگر آپ سے اہل معرفت کی بات کروں تو اہل معرفت تو بڑی ہی کمال بات کرتے ہیں، وہ تو ایسی بات کرتے ہیں جو میں دیکھ کے پڑھ کے ناظرین میں حیران رہ گیا۔ اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ عید کا دن تو ہمارے لیے اس دن ہوگا جس دن ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ سنتے جائیے بات، اہل معرفت کہتے ہیں عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا کہ جب ہم قبر میں اتارے جائیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو ان تینوں سوالات کے ہم بالکل بھرپور جوابات دینے کے قابل ہو جائیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا کہ جب ہم بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور حکم ہو کہ پل صراط سے گزرو تو ہم رب سلم کی صداؤں میں گزر جائیں۔ عید کا دن ہمارے لیے اس وقت ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا کہ جب میزان عمل پر ہمارا نامہ اعمال رکھا جائے اور نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے، اس دن ہمارا عید کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ جس وقت ہم حوض کوثر پہ پہنچے اور جام کوثر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نصیب ہو جائے، عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا، اور عید کا دن ہمارے لیے اس وقت ہوگا جب اعلان کیا جائے گا کہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ عید کا دن ہمارے لیے اس وقت ہوگا جب ہمیں داخل جنت ہونے کا حکم ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا جب جنت میں ہمیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ وہ ہے ناظرین عید کا دن۔ عید کا دن ہے، منائیے، لیکن بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں، اس طرح سے منائیے جیسے منانے کا حق ہے، اس طرح سے نہ منائیے گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ اپنے اطراف میں ضرور دیکھیے گا، کسی جھونپڑی میں، کسی چھوٹے سے گھر میں کوئی ایک بچہ ضرور ہوگا، کوئی ایک بوڑھی ضرور ہوگی جو کس مساری ہوگی، جس کے پاس عید کے دن اپنے بچے کو پہنانے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، کھلانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہوگا۔ کوئی ہوگا بوڑھا جو بیچارہ بہت ہی ترسی ہوئی نگاہوں سے نکلے گا باہر، عیدگاہ سے باہر نکلے گا، آپ کے اطراف میں کہیں آگے پیچھے ہوگا، بالکل ہوگا، اور اس کے پاس 2 لقمے مٹھائی کے اپنے بچوں کو دینے کے لیے نہیں ہوں گے، 2 لقمے نہیں ہوں گے ناظرین، اور بہت ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، مانگے گا بھی کسی سے نہیں، سوال نہیں کرے گا، بس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوگا، کہیں کسی کونے پہ کھڑا ہوگا، بہت خاموشی سے اس کے پاس جائیے گا، بہت خاموشی سے، اور بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ اللہ کا اپنے اوپر احسان سمجھتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے اتنا بڑا کرم کر دیا کہ عید کے دن مجھے اتنی بڑی سعادت سے تو نے سرفراز کر دیا کہ میں آج تیرے بندے کے پاس کچھ پیش کر رہا ہوں، بہت خاموشی سے اس کی جیب میں کچھ ڈال دیجیے گا۔ وہ جو مسرت لے کے اپنے گھر جائے گا نا، اپنے بچوں کے لیے جو خوشی لے کے جائے گا، اصل وہ خوشی ہوگی ناظرین جو عید کے دن آپ کو خوش کرے گی۔ بس یہ آخری جملے تھے میرے، یہ اگر آپ کر لیں گے نا، اور پھر جب آپ گھر لوٹیں گے اور اپنے آنگن میں اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ جو اندر سے ایک سرور آپ کو دے گا، وہ جو کیف آپ کو دے گا، خدا کی عزت و جلال کی قسم ناظرین، وہ کیف آپ کو کہیں اور میسر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جو بوڑھا تھا جو اپنے بچوں کے پاس لے کے گیا، وہ خوشی پلٹ کر آپ کے گھر میں آئے گی، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا صاحب کہ وہ آپ کے گھرانے کے اندر کتنا سبزہ پیدا کر دے گی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز ثناخواں محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز ثناخواں محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، دونوں سے ملتمس ہوں آئیے تشریف لائیے اور آج آخری شعری قصیدہ بردہ شریف پیش کیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما
عشق سے انکار کرنا تیرا ممکن ہی نہیں، عشق سے انکار کرنا تیرا ممکن ہی نہیں، ہے گواہ موت پر صورت تیری اور چشم نم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، فإن فضل رسول الله ليس له، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، ہے کمال و فضل اس کا بے حد و بے انتہا، ہے کمال و فضل اس کا بے حد و بے انتہا، ہے فصیح اور بلیغ کا بھی اس جا دم بدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، أيحسب الصب أن الحب منكتم، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرب، قدر و عظمت کے مطابق معجزے ہوتے اگر، قدر و عظمت کے مطابق معجزے ہوتے اگر، نام سے پڑ جاتا اس کے نقش بوسیدہ میں دم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات پی ٹی وی ہوم 1447 ہجری سن 2026 اور آج ناظرین آخری سیری ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اگین جو جورسڈکشن ہے وہ آپ کی یعنی جن زی کی ہے، اور جن زی کی نمائندہ میری چھوٹی بہن منزہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے؟ ماشاء اللہ 29 سیری ہو چکی، آج 30 سیری میں ہم موجود ہیں. اور بس یہ بالکل سمجھ لیجیے کہ آخری لمحات ہیں. تو کیا بنانے جا رہی ہیں آج؟ آج ہم بنا رہے ہیں مکھنڈی حلوہ. مکھنڈی حلوہ؟ بالکل ایسے ہی ہے. پتہ نہیں کیا نام آپ لوگ یہ مکھنڈی حلوہ کیا ہے بھائی؟ بالکل. اچھا اس میں بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ سوجی کا حلوہ ہوتا ہے. ہاں سوجی کا حلوہ ہوتا ہے، وہ دودھ میں بنتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم جو چینی ہوتی ہے اس کو کیرملائز کر لیتے ہیں. تو یہ مکھنڈی کیسے ہوا؟ اس کے اندر مکھن ڈال اس رہے کا ہیں؟ نام ہی مکھنڈی ہے. بھائی مکھن ڈالیں گے تو مکھنڈی ہوگا نا. نہیں اس کا نام ہی مکھنڈی. بغیر مکھن کے مکھنڈی ہے؟ بالکل ایسے ہی. چلیں بنائیں. اچھا میں نے گھی لے لیا تھا اور گھی کے اندر میں نے جو ہے شکر ڈال کے اس کو میلٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ کیرملائز ہو گئی ہے تو ساتھ میں نے جو ہے سوجی کو 3.5 کپ جو ہے دودھ تھا میرے پاس موجود، اس کے اندر میں نے سوجی کو بھگو لیا تھا. اوکے. 1 کپ سوجی کو. ٹھیک ہے. 1 کپ. اچھا ٹھیک. اور اب یہ جو ہے تھوڑا سا میں مکس کر دیتی ہوں کیونکہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے سوجی ساری. اور پھر میں اس کے اندر یہ پور کر دوں گی. اوکے. یہ اس طرح سے زبردست اس میں نے پور کر دیا اور بس ہو گیا. مطلب صرف پور کرنا ہو گیا. اور اب ہم اس کو صرف کوک کریں گے اور یہ
ریڈی ہو جائے گا. یہ مکھنڈی حلوہ بننے جا رہا ہے. بالکل مکھنڈی حلوہ ریڈی ہو جائے گا. اس کی جو چینی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑی سی ڈیزالو ہونا شروع ہو جائے گی جیسے جیسے اس کو ہیٹ لگے گی. اور بس اس کو ہم بھونیں گے جیسے ہم نے پہلے سوجی کا حلوہ بنایا تھا کیسے وہ جو ہے بالکل 2 منٹ میں ہی. ہاں وہ تو یوں بالکل کتنے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں. بالکل بالکل یہ بھی اسی طرح سے ہوگا. اور یہ 2 منٹ 40 سیکنڈ کے اندر ہو جائے گا. بالکل بس اسی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا. اوکے. اور پھر اس کا ٹیکسچر تھوڑا سا بھنا بھنا سا ہوتا ہے جیسے سمجھ لیں دال کا حلوہ ہوتا ہے چنے کی دال کا حلوہ اسی طرح کا اس کا بڑا مزے کا بنتا ہے ویسے. وہ تو اس کے اندر محنت بھی تو بہت لگتی ہے نا. وہ اگر دیسی گھی میں بنایا جائے بالکل تو بہت ہی کمال بنتا ہے. وہ 5 سیکنڈ میں نہیں بنے گا. وہ 5 منٹ 2-4 منٹ میں نہیں ریڈی. ہاں وہ ٹائم لیتا ہے. اس کو ٹائم ملتا اور آپ لوگ ٹائم دیتے نہیں ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کوئک ہونا چاہیے. سارے نوجوان چاہتے ہیں کوئک کام ہونے چاہیے. ایسا نہیں. اب دیکھیں شوگر جو بہت زیادہ ایک لمپ بن گیا تھا وہ اب ڈیزالو ہونا شروع ہو گئی اور یہ بالکل چھوٹا سا رہ گیا. یہ بھی ڈیزالو ہو جائے گا اور پھر اس کو جو ہے ہم جیسے جیسے پکاتے جائیں گے یہ تھک ہو جائے گا اور ریڈی ہو جائے گا. تو اس کا ریکیپ دیجیے ذرا, بتائیے کیا کیا انگریڈینٹس ہیں. دیتی ہوں. اس کے اندر آپ نے گھی لے لینا ہے 3/4 کپ. اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 کپ چینی اور اس کو آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے میلٹ کر لینا ہے مطلب براؤن کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے 3.5 کپ دودھ کے اندر آپ نے ایڈ کرنی ہے 1 کپ سوجی اور اس کو بھگو کے رکھ لینا ہے اور پھر اس کو بھگونا ہے اور سائڈ پہ کر دینا ہے تھوڑی دیر. جب یہ چینی میلٹ ہو جائے تو آپ نے یہ پورا جو سوجی آپ نے رکھی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پھر جو ہے دیکھیں اب یہ گاڑھی ہونا شروع ہو گئی ہے. بس اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے. جب یہ گاڑھا ہو جائے گا تو نٹس یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں بادام پستے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور یہ ہو جائے گا ریڈی. تو یہ مکھنڈی حلوہ جو ہے بالکل تیار ہو جائے گا. واہ یہ تو بڑی زبردست ڈش ہو گئی عید کے لیے. بالکل. اور خوشبو دیکھیں اس کی کیرملائز جو چینی تھی اس کی خوشبو جو ہے بہت بہترین. تو باہر سے پھر مٹھائی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ضرورت. اچھا یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا اسٹف بھی ہو جائے گا. بالکل یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا گرینی سا ہو جائے گا. یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کے اندر تھوڑا سا گھی کی کوانٹٹی اس لیے زیادہ ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اس کو تھوڑا سا تھک کرنے میں. اوکے تو یہ ریڈی ہو جائے گا. پھر ٹھیک ہو گیا. آلموسٹ ڈن ہے. یہ آلموسٹ ڈن ہے نا. تو یہ اسی طرح سے رہے گا تھوڑا اور اسٹف ہوگا. اچھا یہ ابھی تھوڑا سا ہم کوک کرتے جائیں گے. اور یہ جیسے میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ میں چمچ جب ہٹاؤں تھوڑا سا گیپ رہنا چاہیے. یہ ابھی اس طرح کی کنڈیشن میں آیا نہیں ہے. اس کو کوک کریں گے اور پھر یہ اس طرح سے جیسے آنے لگے گا ہم اس کو اتار لیں گے. مطلب یہ جتنا تپتا جائے گا بالکل اتنا اسٹف ہوتا جائے گا. بالکل ہے نا. بالکل. اچھا یہ ہارڈ نہیں ہوگا رہے گا سافٹ ہی لیکن تھوڑا سا جو کرمبلی ٹیکسچر ہوتا ہے نا وہ ہو جائے گا. ٹھیک. سوجی کے حلوے کی طرح بالکل تھوڑا سا جیسے پوریوں کے ساتھ کھانے والا ٹیکسچر نہیں ہوگا. یہ صرف بیسکلی چمچے سے. لیکن یہ 2 منٹ 40 سیکنڈ والا معاملہ نہیں لگا. بالکل نہیں. یہ 2 منٹ 40 سیکنڈ والا نہیں ہے. اس میں تھوڑے سے بادام پستے ابھی ایڈ کر دیتی ہوں. تھوڑا وقت لگے گا اس میں. بالکل. اور باقی جو ہے ہم ٹاپنگز میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آپ ایک کام کیجئے آپ اس کو ریڈی کیجئے. ہم اس کے بعد جب آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں گی نا ایک شارٹ ہم دیکھنے والوں کو ضرور دکھائیں گے کہ کیسا تیار ہوا. لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے 1 کپ میں الگ سے. آپ سمجھ رہی نا بات. بالکل پہنچ گئی نا میری بات. چلے سلامت رہیں خوش رہیں. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ اور آئی ہوپ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات رہے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا سفر ماشاءاللہ بہت اچھا سفر گزرا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ جس میں آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پیارے ممتاز روحانی اسکالر جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی موجود ہوتے ہیں جو آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں وظائف بھی بتلاتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی بتلاتے ہیں. آج ظاہر ناظرین آخری نشست ہے تو ان سے اس برس آخری نشست رہے گی. باقی زندگی شرط اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مزید انشاءاللہ کام لے. میں خوش آمدید کہتا ہوں آغا صاحب آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جنید بھائی. اور آغا صاحب کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے جن کو آپ ظاہر پورے مہینے دیکھتے رہے سنتے رہے قصیدہ بردہ شریف ان سے. حافظ مظہر اشرفی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. اچھا آغا صاحب پہلے تو ہم خواب کی تعبیر سے شروع کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ میں نے جھوٹی گواہی دی ہے اور میری وجہ سے میرے رشتہ دار کو سزا ہو گئی ہے. اس کی تعبیر بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. آج رمضان شریف کی آخری ٹرانسمیشن ہے. زندگی رہی تو اگلے سال پھر آپ کو انشاءاللہ اسی پاکستان ٹیلی ویژن پہ اسی سیگمنٹ میں رمضان پاکستان میں ہم سب انشاءاللہ اسی طرح ملیں گے. ہم سے کوئی کمی بیشی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم کو ہماری ٹیم کو سب کو معاف فرما دیجیے گا اور انشاءاللہ ہمارے لیے خوب دعا کیجیے گا. ٹرانسمیشن دیکھتے جائیے درود پاک کے نذرانے پڑھتے جائیے اور اس کو اپنا معمول بنا لیجیے گا. اب آپ کا کوئی رات
ایسی نہ گزرے جس میں آپ کہیں کہ ہم نے صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھی. اب آپ کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ کہیں کہ میں نے کسی ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا نہیں کھلایا. کوئی مہینہ کاش آپ کا ایسا نہ گزرے جب آپ نے کسی کی مدد نہ کی ہو، کسی کے گھر پہ راشن نہ پہنچایا ہو. اپنے بچوں کے لیے بچوں کو مسجد میں لے جا کے نماز پڑھانے کی کوشش کیجیے، اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھانے کی کوشش کیجیے. اپنے گھر کے ماحول کے اندر جو ہوتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا جو ماحول تھا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا جو ماحول تھا، اس ماحول کو اپنے گھر میں رائج کرنے کی کوشش کیجیے. اور وہ صرف ہوتا ہے درود پاک سے، 5 وقت کی نمازوں سے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون و عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون و عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پھولوں کی نچھاور کرتے ہوئے، پھولوں کے جھرمٹ میں مجھے آرام سے بغیر حساب کتاب کے خوشی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما دیا گیا. کیونکہ میرا ایک رسالہ تھا، ایک کتابچہ تھا رسالہ، اس کے اندر یہ ورد تھا اس درود پاک کا جو میں کیا کرتا تھا. تو یہ درود پاک اگر ہم کثرت سے آج کی رات پڑھیں، کیونکہ لیلۃ الجائزہ ہے، آج کی رات اگر ہم سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 100 مرتبہ پڑھیں، اگر آج کی رات ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں، آج کی رات ہم خوب عبادت کریں، آج کی رات انعام و اکرام ملنے کی رات ہے، اس میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. اور کل جو ہمارا عید کا دن ہے تو اس میں کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس نے 300 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو مرحومین ہیں، اس کے جو والدین ہیں، اس کے رشتہ دار جو جانے فانی سے کچھ کر چکے ہیں، 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والے کی قبروں میں، مرحومین کی قبروں میں وہ ایک نور داخل فرما دے گا. تو وہ نور جو ہمیں عید کے دن ملنے والا ہے، انعام و اکرام کی رات ہے، انعام و اکرام کی برسات ہے، تو کل آپ جو عید کا دن گزاریں اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھ لیجیے گا. اچھا، خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آتے ہیں. جو آپ نے خواب دیکھا ہے، میں اکثر بتاتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں گے تو برا خواب دیکھنے کے بعد قبلہ رو کھڑے ہوں گے اور 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنی گردن کو لیفٹ سائڈ پہ کر کے 3 دفعہ تھپکاریں گے. تو یہ خواب آپ نے جو دیکھا ہے، برائے مہربانی یہ عمل ضرور فرما لیجیے گا. کسی ایک صدقے کو بھوکے کا کھانا کھلائیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اس برے خواب کی جو بھی اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، اس سے آپ کے مال کو، آپ کے مال و اسباب کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو محفوظ رکھے. کیونکہ اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آپ کے ایمان کو نقصان ہوگا، خدا نخواستہ آپ کے عقیدے کو نقصان ہوگا، آپ کے اعتقاد کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ذلت ہونے کا اندیشہ ہے، خدا نخواستہ معاشرے میں بدنامی ہونے کا اندیشہ ہے، دین و دنیا قبر و آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس صدقہ لازمی دینا ہے، اور ہر نماز کے بعد ہو سکے تو یاسین شریف 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیجیے گا. میں نے ایسے بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھا جن سے میں نے پوچھا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ، کثرت سے درود شریف اور استغفار کے ساتھ، ہر نماز کے بعد یاسین شریف 1 مرتبہ لازمی پڑھیں. نہ ہو سکے تو فجر کے بعد 1 مرتبہ، نہ ہو سکے یاسین شریف قلب قرآن ہے، روزانہ 1 پیج کی تلاوت لازمی کیجیے. مہینے میں ہو سکے تو 1 قرآن پاک ختم کیجیے، نہیں تو 3 مہینے میں، نہیں تو 6 مہینے میں، نہیں تو کم سے کم سال میں تو 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کیجیے. اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کوشش کیجیے کہ اس کے ترجمے کی طرف آئیے. آپ کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، آپ قرآن مجید اٹھائیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، اپنے بچوں کو اس کی تربیت دیجیے. اور پورے رمضان ہم یہی کہتے ہوئے آئیں کہ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیے. اپنے گھر والوں کو اسکرین ٹائم سے دور رکھیے، موبائل سے دور رکھیے، گیجٹ سے دور رکھیے، اپنے بچوں کو پروسیس فوڈ سے دور رکھیے. جو بھی دال دلیا آپ کے گھر میں بنے شوق سے اپنے بچوں کو کھلائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب فرمائے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال ہے ہڈیوں کی کمزوری کے حوالے سے کہ تمام ہڈیوں میں شدید درد رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے. ہڈیوں میں درد ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو، شوگر کا پرابلم ہو، میگرین ہو، یہ تمام چیزیں اچانک نہیں ہوا کرتی ہیں. اپنے گھر میں پورے رمضان ہم اسی بات کی بتاتے ہوئے آئیں، اسی بات کے اوپر زور دیتے ہوئے آئیں کہ آپ کو اپنے بلڈ پریشر میجر کرنا ہے. ہر صورت میں آپ 40 سے اوپر ہو گئے ہیں، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے. روزانہ اپنے بلڈ پریشر کو لازمی مانیٹر کریں کہ صبح فاسٹنگ میں آپ کا بلڈ پریشر کتنا تھا، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد کتنا تھا. اپنے گھر میں جو ذیابیطس ڈائبٹیز کی جو میجر کرنے کی مشین ہے کہ فاسٹنگ میں آپ کا 80 تھا اور رینڈم میں آپ کا 120 130 تھا، اس کو لازمی چیک کیجیے.
اور اپنے وائٹامن اور کیلشیم کے ٹیسٹ لازمی ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد کرائیے. HbA1c کا ٹیسٹ جس کو شوگر کا ٹیسٹ کہتے ہیں وہ لازمی کروائیے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں, جو لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں, جن کو بونز کا پرابلم ہے, وائٹامن ڈی روزانہ صبح فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد جو سورج ہوتا ہے, سورج کی روشنی, وائٹامن ڈی اس سے آپ کو جو ملتا ہے وہ کسی دوائی سے نہیں ملتا. آپ کا کیلشیم آپ کے اندر پورا ہونا چاہیے. اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے ان کے اندر اوریجنل جو بھینس کا دودھ ہے بغیر ملاوٹ کے, وہ اس کے اوپر ان کی تربیت کیجیے, کھجور میں تربیت کیجیے. ان اپنے بچوں کو روزانہ 1 چمچہ شہد کا پلائیے. اور یہ 6 آیات شفا, یہ 6 آیات شفا ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور 6 آیات شفا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دودھ پہ دم کر کے پیے. انشاءاللہ آپ کی ہڈیوں کی بیماری, آرتھرائٹس ہو, آسٹیوپروسس ہو, آسٹیوپینا ہو, بونز کی کمزوری ہو, کیونکہ اگر آپ نے اپنی بونز کا خیال نہیں رکھا تو بہت جلدی آپ کو پھر اتنی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ پھر آپ کو نی ریپلیسمنٹ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا سلام ہو, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا سلام ہو, ہر نماز کے بعد جو 100 مرتبہ پڑھے گا, پانی پہ دم کر کے پیے گا, انشاءاللہ اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ضرور مضبوط ہوں گی. لیکن وظائف کی طرف جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو احتیاط بتائی ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا, یہ سب سے بڑا, ان وظیفوں سے پہلے یہ وظیفہ ہے. برائے مہربانی اپنی صحت کا خیال رکھیے, کیونکہ اس کا ہم کو اللہ کے پاس جا کے جواب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اور آخری سوال آغا صاحب, کہ مغرب کے بعد سے رات تک جسم میں ایک بھاری پن رہتا ہے, بوجھ سا رہتا ہے, کیا کیا جائے؟ جن کے خواتین کے جسم کے اندر اس ٹائپ کا, یا مرد حضرات کے اس ٹائم کا کہ جی وہ پورا دن سر میں درد ہے, جسم میں درد ہے, بھاری بن ہے, پنڈلیوں میں درد ہے, کمر کندھوں میں درد ہے, یا ایک مخصوص ٹائم کے اوپر شروع ہو رہا ہے, جیسے مغرب کے بعد شروع ہو گیا اور اس کے بعد عشاء تک رہا, اور آپ نے اس کے سولوشن تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو میں نے بہت اچھا ایک وظیفہ جس کو ہم نہانے کا عمل کہتے ہیں وہ میں نے بتایا. اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک پانی کا بول لیں گے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پر ڈپ کریں گے, 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے, 11 مرتبہ سورہ فاتحہ, 11 مرتبہ آیت الکرسی, 11 مرتبہ سورہ کافرون, 11 مرتبہ سورہ اخلاص, 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس, اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی. اگر یہ عمل آپ کو 11 مرتبہ نہ پڑھ پائیں تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور جب یہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈپ کر کے رکھنا ہے, یہ عمل کرتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو دم نہیں کرنا, بلکہ یہ پڑھتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اس پانی سے میں نہاؤں گا, اور نہانے کے بعد جتنے میرے جسمانی اور روحانی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ پانی کو جا کے, اس پانی کو, اس بول کو جا کے آپ بالٹی میں ڈال دیجئے, اس سے آپ نہا لیجئے. اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیے. 7 لال گول مرچ اپنے سر کے اوپر رکھیں, اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص, 11 مرتبہ سورہ فلق, 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اس کو جلا دیجئے. انشاءاللہ بچوں پہ نظر بد ختم ہو جائے گی, ہڈیوں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا, جسم کا بھاری پن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم سب کو اجازت عطا فرمائیے, اگلے رمضان میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات نہیں, ابھی آپ بیٹھے, ابھی آپ کو ابھی کلام سنوانا میں اپنے ناظرین سے اجازت دے رہا ہوں. آپ کو ابھی ہم نے کلام سنوانا ہے انشاءاللہ. اور جو بغیر مکھن کے جو مکھنڈی حلوہ ہے وہ تو تیار ہو چکا, ذرا ڈش آؤٹ کیجئے, بتائیے تھوڑا, اس کا دیدار کروائیے لوگوں کو, کیسا بنا. واہ جی واہ, کیا بات, کیا بات, کیا بات ہے. چلیں ناظرین, یہ بغیر مکھن کے مکھنڈی حلوہ جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے, یہ ہماری منزہ نے بنا دیا ہے. اور آپ نے سمجھ رہی نا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو, میرے لیے ہاں الگ سے ابھی رکھ لیجئے گا, بس آپ کو بھیج رہی ہوں ابھی بھجوا دیجئے. تو حافظ صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ کلام. بسم اللہ. میں نے ان کی فرمائش کی ہے خاص طور پہ. اچھا چلے, تو آغا صاحب کی یہ کچھ فرمائش اور سنا رہے تھے, میں نے کہا یہ سنانا ہے. آغا صاحب کی فرمائش پہ سنائیے صاحب. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے, دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا ہے, دو جہاں
تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ماشاءاللہ. ناظرین اکرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور آج بات ہونی چاہیے کہ ہمیں عید کیسے منانی چاہیے. عید منانے کا تو ڈھنگ ہے نا, لیکن عید کیسے منانی چاہیے. ایک جملہ آغا صاحب کی طرف. اجازت لوں گا صرف آپ سے, پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے. پچھلے سال ہمارے دوست فرقان ٹی صدیقی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کے لیے خاص دعا کیجیے گا. ہمارے دوست امجد صاحب جی کی بھی خاص دعا کیجیے گا. وہ ہمارے درمیان اب رمضان میں نہیں ہے. اگلے سال کا پتہ نہیں ہمارے کتنے دوست اس دنیا میں ہوں گے نہیں ہوں گے. خاص دعا کیجیے گا فرقان ٹی صدیقی ہمارے دوست کے لیے اور امجد صابری کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے. آمین. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. لوٹتے ہیں, علماء کرام سے گفتگو ہوگی اور علم کے موتی انشاءاللہ آج کی اس آخری نشست میں ان سے سمیٹیں گے. لوٹ کے واپس آتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے ناظرین میں آج کی آخری سحری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. یہ اس سال کی ظاہر آخری سحری ہے اور ہمارے ساتھ جید اس وقت پینل موجود ہے. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت جناب مفتی نور رحمانی صاحب تشریف فرما ہے. تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہمارے اساتذہ میں شامل محترم جناب پروفیسر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اور چوتھی شخصیت ممتاز شناخہ محترم جناب حامد رضا قادری صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اچھا صاحب, پہلے تو ظاہر ہے آپ تمام افراد کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پورا مہینہ ہمیں دیا اور ماشاءاللہ جو آپ لوگوں کی گفتگو رہی, مجھے یقین ہے کہ لوگوں نے بہت اس سے علم کے موتی سمیٹے ہوں گے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں نے تو پرسنلی بہت آپ لوگوں سے سیکھا. آپ تمام اساتذہ کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی انداز سے آپ دین کی خدمت کرتے رہیں. تو ہماری طرف سے پی ٹی وی کی طرف سے بہت آپ کو یوں کہیے کہ اپنا آپ کے لیے تھینکس, بہت زیادہ آپ لوگوں کا میں شکر گزار. اللہ تعالیٰ مزید جو ہے آپ لوگوں کو ترقیوں سے نوازے. جنید بھائی میں ایک جملہ پلیز آپ کے نظر اور بہن بھائیوں کے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا شکریہ, اس وطن عزیز کا شکریہ اور یہ پورے احباب جتنے بھی ان کا اور دیکھنے والے سننے والے, لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جس عقیدت اور جس محبت کے ساتھ اسلام کی اس بنیادی محبت کو اور خوشبو کو گھر گھر اور چمن چمن سے لے کر اور گھروں میں محفوظ کر دیا, ذہنوں میں محفوظ کر دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو اور تمام بہن بھائیوں کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کا اجر عطا فرمائے اور یہ خوشبو ہمیشہ ساتھ رہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے عید کا موقع انشاءاللہ کل جو ہے ہم سب عیدگاہ کی طرف جائیں گے، اور مجھے تو بس وہ روایت جو ہے میرے ذہن میں گھومتی ہے کہ جس میں ظاہر بہت طویل روایت ہے، لیکن اس میں وہ جو فرشتوں سے باقاعدہ اللہ کی ایک خاص گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں اللہ کا ناز کرنا، فرشتوں کا سوال کرنا، اللہ کا مزدوری عطا کرنا، اور مغفرت کے پروانے دے کر ان کو جو ہے عیدگاہ سے لوٹا دینا، یعنی یہ کلائمیکس ہے ان تمام محنتوں کا جو 30 دن کی ہے. لیکن اس سے پہلے کی ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ حاذا یوم العید و حاذا یوم الوعید. پہلے یہاں سے بات کا آغاز کریں کہ کن کے لیے عید ہوگی اور کن کے لیے وعید ہوگی. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت شکریہ جنید بھائی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اس خصوصی پیاری سحری کی مبارک گھڑیوں میں کتنی پیاری ٹرانسمیشن پیش آپ نے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. آمین. دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے یہی اصل وہ بات ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. ہم انشاءاللہ عید بھی ملیں گے لوگوں سے، عید پڑھیں گے، عید پڑھائیں گے، مبارکباد جو ہے وصول کریں گے، اور بچوں کو عیدی دیں گے، اپنے بڑوں سے عیدی لیں گے، عیدی دیں گے، عیدی لیں گے. یہ ساری رسومات چلتی رہیں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عید کا دن جہاں خوشیاں لے کر آتا ہے، محبتیں لے کر آتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ روزہ داروں کے لیے، تراویح پڑھنے والوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے انعامات و اکرام ہیں، تو یہ بہرحال ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے کہ یہ عید کا دن کس کے لیے ہے اور وعید کا دن کس کے لیے ہے. بالکل. تو یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جو چاند نظر آنے کے بعد اور عید کے دن ہمیں اس سوال کو فراموش نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. بلکہ عید کے دن جب ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھیں جو 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی نشانی بیان فرمائی ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. جب یہ آیات چلتی بھی آ رہی ہیں وہیں پر یہ بات موجود ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں نا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے کے معاملے میں آتے ہیں، ویسے تمام چیزوں میں، مگر خرچ کرنے کے معاملے میں آتے ہیں تو نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک. حدیث میں فرمایا گیا خیر الامور اوسطها. جملہ معاملات کے اندر ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا. صحیح. اور اسی کا حکم بھی ارشاد فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یہ فرمایا کہ یہ جو امت ہے امتوں وسطا لتکونوا، امت وسط اس کو بیان فرمایا گیا. وجہ کیا ہے کہ نہ ہی یہ اس طرف ہے کہ ان پر عذابات آ جائیں، اور نہ ہی اتنی بے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو اعتدال کے راستے میں یہ امت چلتی ہے. اب ماہ رمضان کی شفاعت کا وعدہ ہے کہ وہ روزہ دار کی شفاعت کرے گا، اور رمضان جو ہے وہ روزہ دار کی شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. تو اب یہ سوال عید اس کے لیے ہے جس نے اپنے آپ کو اس شفاعت کا حقدار بنا لیا. اللہ اکبر. روزہ شفاعت کرے گا میری جب میں نے روزے کو صحیح سے گزارا ہو. بالکل. رمضان میری شفاعت کرے گا جب میں نے رمضان کو اس کے تقاضوں کے مطابق گزارا ہو. آخری عشرہ طاق راتیں مارکیٹ میں گزاری ہیں یا اللہ کی عبادات میں گزاری ہیں. آخری لمحات جیسے چاند نظر آئے اور ہم عبادت میں گزار رہے ہیں، یا بس چاند نظر آیا عشاء کی نماز مسجد کو ہم نے خالی کر دیا، ہم نے کیا کیا؟ تو یہ ایک سوال ہے ہر بندہ اپنے آپ سے کرے، کیونکہ ہر ایک اپنی کیفیات کے اعتبار سے خود احتسابی کرتے ہوئے اس کا جواب دے گا. تو اس کے لیے عید ہے جس نے رمضان کو بہت اچھا گزارا، وقت پر زکوٰۃ ادا کی، وقت پہ صدقہ فطر ادا کیا، وقت پر روزے کی سحری، افطاری، دعا، نماز، تہجد، عبادت، تلاوت، صلاۃ و تسبیح، نماز تراویح، تمام چیزوں کا اہتمام کیا، جس نے وہ دل اس کا مطمئن ہوگا کہ واقعی میں نے رمضان کو جیسا حق تھا ویسا تو نہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق. صحیح. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، جو استطاعت ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس اعتبار سے رمضان کو گزارا تو وہ یقیناً پھر وہ عید کا بھی حقدار ہے اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب کا اور اجر کا بھی حقدار ہے. جس نے قرآن پاک کے نزول کے مہینے میں قرآن سے جڑ گیا جو،
اور آئندہ زندگی قرآن سے جڑے رہنے کا عزم کیا اس نے، جو نماز کی عادت ابھی اس کی بنی ہے، آئندہ پورا سال اور عمر بھر نماز کی پابندی کی وہ عادت بنائے۔ جس نے استغفار اور ذکر کی عادت بنائی وہ آئندہ عادت بنائے۔ جس نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ طلب کی، اگر ان چیزوں کی اس نے عادت بنائی ہے، زندگی اپنی اسی ڈگر پہ لے کر اگر وہ چلے گا، سمجھیے کہ اس کے لیے پھر یہ عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر خدا نخواستہ رمضان میں بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، روزہ رکھ کر بھی خدا نخواستہ جو ہے وہ بے حیائی والے معاملات بندہ کرتا رہا، روزہ رکھ کر بھی قول زور، جھوٹ بولتا رہا، بری بات کہتا رہا، تو اس کو پھر رمضان نہیں ملا، اس کو صرف فاقہ ملا۔ آئے ہائے، جو حدیث شریف میں فرمایا گیا نا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھ کر کے گناہ کرنا، روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، روزہ رکھ کر کے گالیاں بکنا، روزہ رکھ کر کے برائیاں کرنا، روزہ رکھ کے لوگوں کے ساتھ غلط رویے اختیار کرنا، تو انہیں سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ اللہ کو پھر غرض نہیں ہے تمہارے فقر و بالکل بالکل، اللہ کو وہ رب تبارک و تعالیٰ پورا سال کھلا رہے ہیں، رمضان میں کیوں روک دیا؟ ہمارے لیے کہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں آ جائے، اور عید ان کے لیے ہے۔ ہم پہلے دن جو ہم نے آیت پڑھی تھی، آج ہی اسی آیت پر بات کو مکمل کر رہے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر لعلکم تتقون کی منزل پہ پہنچ گئے تو یوم عید ہے، اور اگر یہاں تک نہیں پہنچے، پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب بھی یوم عید ہے، اور اگر اس راستے کو اختیار ہی نہیں کیا تو پھر یوم وعید ہے۔ پھر سوائے بھوک کے، پیاس کے اور خالی پیٹ رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بس بھوک اور پیاس حاصل ہو گئی۔ ہو سکتا ہے آپ کی ڈائٹنگ بہتر ہو گئی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحت بہتر ہو گئی ہو، لیکن اجر ہے، ثواب ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، جنت ہے اور جہنم سے آزادی ہے، شاید یہ چیزیں پھر حاصل نہیں ہوئی ہوں گی۔ تو ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، ہر ایک اپنے اعتبار میں دیکھے۔ ہاں، یہاں پہ ایک چیز اور میں نشاندہی عرض کروں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جب چاند نظر آتا ہے عید کا تو الوداع ماہ رمضان پڑھی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان جانے کا غم ہوتا ہے کہ اللہ کے اتنا پیارا مہمان ہمارے پاس سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھوائیں گے۔ جی، تو غم کی کیفیت ہے، بالکل صحیح ہے یہ، لیکن اس غم کی کیفیت کو اپنی ذات تک بندہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن بھی رمضان کیوں چلا گیا، عید کیوں آ گئی، رمضان کیوں چلا گیا، عید کیوں آ گئی، وہ غم اپنے اندر رکھے بندہ، لیکن اس کو اس انداز سے کیمرے کے ذریعے لوگوں تک نہ پہنچائے کہ گویا لگے کہ بھائی عید کے دن بھی گویا یوم سوگ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ عید اللہ کی طرف سے لوگوں پر انعام ہے۔ میں غم کا منع نہیں کر رہا، رمضان کا غم تو ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے جانے کا، کیونکہ آنے کی خوشی ہوتی ہے، جانے کا غم ہوتا ہے۔ جو انعام اکرام ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا رمضان کی صورت میں، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، اس کا غم رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ عید کے دن ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ عید کا دن کیوں آ گیا، رمضان کیوں چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ ایام معدودات گنتی کے دن وہ آئے اور جانا ہی انہوں نے، لہٰذا اپنی زندگی کو اس انداز سے ڈگر پر گزارنے کی کوشش کریں کہ آگے بڑھیں۔ بعض لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کہ جناب وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں عید کا دن ہے کہ وعید کا دن ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ان بزرگوں کی اپنی کیفیت تھی، بالکل، اور صحابہ کی اپنی کیفیت تھی، لیکن انہوں نے کسی مجمع عام میں لوگوں کو جمع کر کے یہ نہیں کہا کہ آج ہم منائیے کریں، تو ہر ایک کی اپنی کیفیت۔ لیکن سر اس کیفیت میں بھی بڑی اہم بات ہے، میں نے ابتدا میں حوالہ دیا تھا، اور یہ بات اس لیے ضروری ہے لوگوں کو سمجھانا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو ہیں وہ بیٹھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ عید اس کے لیے ہے جس کے نماز روزے قبول ہو گئے، اور وعید اس کے لیے جس کے قبول نہیں ہوئے، اور میں اس خوف میں مبتلا ہوں، عمر فاروق جن کے صدقے ہماری جو ہے وہ بخشش ہونی ہے، فرما رہے میں اس خوف میں مبتلا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو اس کیفیت میں تو مسلمان کو رہنا چاہیے، ہر ایک کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میں نے پھر عرض کیا، میرا جملہ اگر آپ کی سماعتوں کی نظر ہو جائے دوبارہ، کہ یہ کیفیت انفرادی ہونی چاہیے، اجتماعی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ رمضان کون ایسا عاشق رسول ہوگا، کون ایسا مسلمان ہوگا جس کو رمضان جانے کا غم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آنسو بھی بہیں گے، اشک باری بھی ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید کے دن بھی مجمع عام کو لگا کر ہم یہ کہیں کہ جناب رمضان کیوں چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، رمضان آنے کا انتظار پورا سال کیا جائے گا، اور دعا کی جائے گی اللہ آئندہ سال بھی ہمیں رمضان عطا فرمائے۔ یہ انفرادی کیفیت ہے۔ حضرت عمر کے پاس لوگ پہنچے تھے تو دیکھا تھا، حضرت عمر نے لوگوں کو بلا کر جمع کر کے نہیں کہا تھا یہ، اور یہی دیکھیں بات آگے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات آگے بڑھتی ہے مفتی صاحب، یہی کیفیت مولا کائنات کی کہ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے۔ اللہ، اب کسی نے پوچھا اے ابو تراب آپ سوکھی روٹی عید کے دن، فرمایا کہ عید کا دن اس کے لیے ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا، مولا کائنات جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے، فرما رہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا۔ اب ظاہر ہے آپ سے کیا گناہ، معاذ اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کو منانا خود جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک پورا دائرہ مانگتا ہے۔ وہ دائرہ کیا ہونا چاہیے، عید کو منانا کیسے؟ کیونکہ یہاں مغرب یعنی سورج غروب ہوتا ہے،
وہاں شیطان جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم تیار رہتے ہیں, ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اب اس میراتھن میں جو ہے کون زیادہ بڑا فالوور بنتا ہے شیطان کا, اور وہ پوری جو چاند رات ہے وہ صرف خرافات میں گزر رہی ہوتی ہے الا ماشاء اللہ. بتائیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص فضل کرم عطا فرمائے. اللہ میری اور ہم سب کی جو پوری ٹیم ہے یہاں اور جو پیچھے بیٹھی ہے, آپ بالخصوص اللہ آپ کی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور جو ہم نے یہ پروگرام کیا جتنے میرے علماء یا اکابرین بیٹھے ہیں, اور کہ نبی السلام کی خاص نظر کرم ہو, کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں. اور آپ کا جو سوال ہے کوئسچن بڑا پیارا خوبصورت ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, جو اندھیرے میں سے نکال کر, یخرج من الظلمات الی النور, جو روشنی سے یعنی کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. عید کا نور سمجھیے گا, قرآن کا نور, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کا نور اسے ملے گا کہ جو نور کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرے گا. کمرے میں اندھیرا ہے, روشنی جلتی ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. یہاں جب رمضان آیا تو اللہ کے نور کا ایک سورج طلوع ہوا, بالکل, اور اس سورج کے اندر اب آپ کو اپنا عکس بھی نظر آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا اور آپ کو کیا کرنا ہے. بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہ نور اسے حاصل ہوگا جسے معرفت الہی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اور معرفت الہی اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں گے. اور سب سے بڑی تو نعمت یہ کہ معرفت یہ کہ تو ایک خالق مالک رازق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. بالکل. اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں یہ کہ تو نے پروردگار جو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نے مجھے عطا کیا. اور ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرتا ہے کہ جو اس کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے. تو اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی قدر کرتے ہیں تو ہم بیٹھے فرش پہ ہیں, چرچا عرش پر ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس تعلیمات کا نور ہمیں یہ ملتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنا کیسے رہیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی کی ذات کو مان رہے, نبی کی بات کو نہیں مانتے. کامل وہ ہوتا ہے جو نبی کی ذات کو بھی مانتا ہے اور نبی کی بات کو. تو آج مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں ذات اور بات پر چل رہا ہوں. پھر آئیے نعمتوں کے حوالے سے, تو جتنی قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. آپ نے ابھی بات اس طرح انٹرو میں کی مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ, بہت سارے اکابرین سے, ہمارے اصحاب رسول سے, اہل بیت اطہار سے بات کی کہ جو دن معصیت کے بغیر گزر جائے وہ یوم قدر, بالکل, اور وہ رات جو اللہ کو منانے میں گزر جائے وہ شب قدر ہے. تو کم از کم مجھے آج سے کوشش تو کرنی ہے کہ میں گناہوں سے بچوں, میں نگاہ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں جائے, کان جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں استعمال ہو, زبان اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال ہو, ہاتھ اللہ جس طرح چاہتا ہے ویسے استعمال ہو, دل میں اس کی یاد ہو اور اس کے حبیب کی یاد ہو اور غیر کی یاد نہ ہو اور غیر کی محبت نہ ہو. کیونکہ جب غیر کی محبت آتی ہے نعوذ باللہ اس اللہ کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے تو پھر تباہی بربادی آتی ہے. ایسا ہی کفار کیا کرتے ہیں, ان کے اللہ نے قرآن میں فرمایا جگہ جگہ یہ دنیا چاہتے ہیں, ہم نے ان کو دنیا دے دی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو مجھے بتاتی کہ ہمیں یہاں رہنا ہے, دنیا میں رہنا, دنیا کے اندر دنیا ہمارے اندر نہ ہو. آج بہت سارے لوگ ہیں جو حب دنیا کے اندر جی رہے ہیں, وہاں ان کی زندگی میں آ چکا ہے جس کی وجہ سے تباہ و بربادی ان کا مقدر بن چکا ہے. تو میسج یہ سر آج اس دن کا, ہمیں بدلنا ہے اندر کے انسان کو, ہمیں بدلنا ہے اپنے کردار کو, ہم نے بدلنا ہے اپنے افعال کو, ہم نے بدلنا ہے اپنے نظریات اور فکر کو. اور ہمیں اگر واقعتاً ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے
تو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شاکرین بھی ہیں، صابرین بھی ہیں، اور وہ اولیاء کاملین ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ کو نہیں ملتے تو کم سے کم ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کریں گے تو صاحب کتاب کا فیض ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اندر کے اندھیرے کو نور سے بدل دے گا، اور پھر سینہ آپ کا نور سے منور ہو جائے گا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو ظاہر ہے کوئی پریڈکٹ کر نہیں سکتا کہ کس کے اعمال قبول ہوئے. مطلب ابھی میں نے مولا کائنات کی مثال دی نا، آپ اندازہ کیجئے کہ مطلب جن کے صدقے بخشش ہونی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ عید کا دن تو وہ ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو. مطلب ان سے کیا گناہ ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ ہستیاں کہ جن ہستیوں کو، جن نفوس قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ وہ جس کی طرف نگاہ کرے اس کو ولایت عطا کر دے. بے شک ان کے خوف کا عالم یہ ہے. اور ہم جو ہے بہت دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے گناہ کرتے ہیں. میں آپ کو واللہ بتاؤں، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ باقاعدہ لوگ چاند رات کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب یہاں رمضان ختم ہو اور ہم جیسے مطلب شتر بے مہاری میں مبتلا ہو جائیں، پھر جو چاہیں وہ ہم کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید تقاضا کیا کرتی ہے؟ کیا عید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں نے جو 30 دن پورا ایک ورکنگ کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جتنا میں نے جد و جہد کی ہے، جتنی ریاضتیں کی ہیں، وہ سب میں ایک ہی رات میں وینش کر دوں، جبکہ وہ اتنی قیمتی ترین رات ہے کہ جس رات میں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، اور صبح اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد سے نکلتے ہوئے جو ہے باقاعدہ مومنین کے لیے اعلان فرمانے والا ہے. نہ مجھے اس رات کی پرواہ، نہ اس اعلان کی پرواہ، میں تو اٹھا کر اپنے ہی، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجیے کہ جھولی بھر کے دی اور میں گرا کر آ گیا. 30 دن کی میں نے جتنی جھولی بھری تھی وہ سب میں گرا کر آ گیا. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. حضرات علماء کرام نے اور آپ نے جو مرکزی خیال اور مرکزی عنوان رکھا ہے، اس کا بنیادی تقاضا یہی ہے نا کہ یہ عید ہے کیا اور عید کا پیغام کیا ہے. جی. سوال یہ کہ عید کے معنی کیا ہوتے ہیں. مجھ سے اگر کوئی آپ پوچھیں، میں کہہ رہا ہوں عید عید عید، تو عید کے معنی کیا ہیں؟ آدھا یہ عید اور عیدن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوٹنا. تو سوال یہ ہے کہ جو چیز بار بار لوٹ کر آ رہی ہے، آدھا یہی تو، یعنی عید ایک چیز ہے، ایک آپ نے مجھے کوئی چیز دی، آپ نے کوئی چیز دی، پھر وہ لوٹ کر آ رہی ہے، پھر وہ لوٹ کر آ رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ بے مقصد کوئی شے لوٹ رہی ہے، کسی مقصد کے ساتھ، کسی مقصد کے ساتھ لوٹ. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھو خوشیاں تو تم منا رہے ہو، لیکن یہ مت بھولنا کہ رب کائنات میں قرآن اور حدیث کے ذریعے جو تمہیں احکامات دیے ہیں اور پابند کیا ہے اور خوشیوں منانے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، کردار مصطفیٰ کے ذریعے، کردار اہل بیت کے ذریعے، کردار صحابہ کے ذریعے، انہیں فراموش نہیں کرنا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارتے تھے اور کس طرح عید گزارا کرتے تھے. اللہ اکبر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکل رہے ہیں، عید کا دن ہے. اللہ. اشارہ کرتا ہو جاؤں، ایک غریب بچے کو دیکھا، بالکل پھٹے ہوئے کپڑے اور جسم بچے کا اٹا ہوا ہے غبار سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹا آج عید ہے، تم اس لباس میں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گلے لگا دیا، کپڑے بدلوائے اور کپڑے بدلوا کر اپنے ساتھ عیدگاہ لے کر گئے. آج ہم جب چلتے ہیں تو اس عید میں ایک پیغام لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر صرف آپ کا اور آپ کی اولاد کا حق نہیں ہے کہ ہم نے صرف 2 مصلے اپنے بغل میں رکھ لیے اور ہم چل پڑے. مصلہ اگر میرے پاس ہے جناب تو میرا فرض ہے کہ میں پہلے مصلہ اگر بچھا رہا ہوں تو اس کے لیے بچھاؤں جس کے پاس نہیں ہے. بہت اچھی بات. اور اس طرح بچھا دوں کہ چلو سجدے اگر ہم 3 نہیں کر سکتے تو 2 تو کر لیں گے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے. بات بہت چھوٹی ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے، بہت بڑا. اس میں دلوں میں وسعت نظر آتی ہے، دلوں میں وسعت پیدا کریں، قربتیں. اور پھر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم غذا تو الحمدللہ گھر میں سبھی پکاتے ہیں، کیوں نہیں 2 مٹھی چاول کی زائد پکا لیں اور یہ کہہ کر پکائے کہ نہیں جو مجھے ہے نا وہ آج میرے سامنے، میرا بڑے مکان اللہ نے مجھے دیا الحمدللہ، لیکن سامنے ایک جھوپڑ پٹی بھی ہے، غریب، میں لے کر چلوں
مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان کی سنت کو لے کر کہ امام حسن اور امام حسین مولا کائنات حضور کی تربیت کے لوگ ہیں یہ، اور لے جا کر پہلے غریبوں میں کہتے ہیں یہ تم بعد میں ہم اپنے گھر میں لیں گے، پہلے ان کو شیر خورما کھلاؤ جی بعد میں گھر میں میٹھا کھاؤ. جی جناب. تو ذرا آئے تو صحیح نا. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، بھائی خوشی کس کے لیے؟ آئے ہائے، خوشی آپ کے لیے ہے یا خوشی معاشرے کے لیے ہے؟ بالکل صحیح. تو خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو دی، اپنی ذات کو تو کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. حضور سے بڑھ کر کوئی ایسا قناعت پسند تھا کہ کائنات کا مالک ہر شے تقسیم کر رہا ہے، اور جس کے دروازے پر جو آ جائے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا. یہاں تو کہا یا رسول اللہ یہ تو یمنی چادر بڑی خوبصورت اتار کے دے دی، جبکہ چادر کی ضرورت اس وقت تھی نا. صحابی نے پوچھا بھی، کہا بھی کہ تمہیں نہیں معلوم تھا کہ حضور کو؟ کہا مجھے پتا تھا لیکن حضور منع نہیں کریں گے، اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرا کفن بن جائے. آئے ہائے. یہ دیکھیے صاحب اس کا بھی پس منظر یہ کہ یہ میرا کفن بن جائے. اور حضور سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جس کا پڑوسی تمہاری ایذا سے تکلیف میں ہو، تمہاری آواز سے، یا تم نے اس کے حقوق کا خیال نہ رکھا ہو. اور وہ دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کا اور خاص طور پہ پڑوسی کا حق بتایا کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری وراثت کا حصہ نہ مل جائے. بلکہ یہاں تک فرمایا تم میں وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا اور اسے معلوم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ بات ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کیجئے کہ کسی کی وہی بات ہے کہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم، کسی ایسے شخص کی یا ایسی بچی یا ایسے خاتون کی جو آنکھوں سے آنسو چرا لینا جو ہے، اس سے اچھا اور کام کیا ہے؟ اس سے بڑی عید اور کیا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آپ نے آنسو چرا لیے، وہ خوشی آپ کے گھر میں منتقل ہو جائے گی. وہی تو جنید بھائی آپ جو بات اتنی دیر سے کر رہے تھے، حضرات علماء کرام بات کر رہے تھے، بات کیا ہے یہ اصل میں؟ آج وہ جو آپ نے ایک بات کی، اس جملے کو میں ریپیٹ کروں گا کہ جیسے ہی یہ آئی، عید کا موقع آیا، چاند رات آئی جناب، اور آپ اپنے سارے رویوں میں مدر پدر آزاد ہو گئے. موٹر سائیکلوں کے آپ نے جناب سائلنسر نکال لیے، اور سائلنسر نکال کر جتنا تیز اس کی آواز، آپ نہ کسی بیمار کا خیال کر رہے ہیں، نہ لوگوں کے آرام کا خیال کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ فطرہ دیتے ہیں، یا فطرہ کیا ہے اصل میں؟ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ معاشرے پر اس غریب کا، ضرورت مند کا اللہ اس کے رسول کی طرف سے حق ہے. اب اگر اس میں بھی اگر آپ پہلو تہی کریں اور پھر ساتھ میں آپ یہ کہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کر کے اور عید بنا لوں، بخدا اس گھر پر کبھی رحمت نازل نہیں ہوتی جس گھرانے سے قطع تعلق کا آغاز ہو رہا ہو. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو. میں انتہائی شکر گزار ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں ممتاز عالم دین جناب علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب کو. علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے، اس کی بہت ڈائیورس جو ہے سمت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک سمت میں بات کریں تو حق ادا نہیں ہوگا. مطلب مجھے ایک فرد کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے، مجھے معاشرے کی کڑی کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے، مجھے انفرادی طور پہ کیسا ہونا چاہیے، اجتماعی طور پہ میرا کردار کیا ہونا چاہیے، زہد و تقوی کے حوالے سے میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے، یعنی چیک اینڈ بیلنس کیا ہونا چاہیے. اور جب میں نے ظاہر ہے معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے تو مجھے اس وقت عید کو کیسے منانا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جب 1450 برس پہلے کی زندگیاں اٹھا کر دیکھتے ہیں صاحب، ان زندگیوں کے اندر اصل خوشی تو وہ تھی کہ جو دوسروں میں وہ تلاش کرتے تھے، دوسروں کے غموں کو اپنے اوپر لاد کر ان کو جو خوشی دیتے تھے اس میں وہ خوشی تلاش کرتے تھے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم سیلفش ہو چکے ہیں، یہ جو سیلفلیسنس ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. سب سے پہلے تو اسعد اللہ ایامکم، میں بمناسبت عید الفطر مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام تر عالم اسلام کو، بلکہ انسانیت اور بشریت کو. پروردگار ہمیں ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عید کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں تصحیح تو نہیں کہوں گا، شاید ایکسپلینیشن کہہ سکتا ہوں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کو تھوڑا اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ دن جب آپ معصیت پروردگار نہ کریں تو وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ دن، ایوری ڈے، جس دن آپ نے معصیت پروردگار نہیں کی وہ آپ کے لیے عید کا دن ہے.
اچھا اب آگے آتے ہیں کہ عید کیا ہے اور اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر جو فرائض ہیں وہ کیا ہے. میں اس کے لیے جو عید ہے ہمارے ہاں اب دائرہ فقہ جعفریہ کے بالکل مطابق 5 قنوت ہوتے ہیں پہلے میں اور پھر 4 قنوت ہوتے ہیں دوسری رکعت میں. چونکہ ظاہر یہاں پر بھی یہ 4 رکعت کا الٹرنیٹو ہوتا ہے کہ 2 خطبے جو ہیں وہ 2 رکعت نماز اور اس کے بعد جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے اس میں جو قنوت کی دعا ہے نا اسی کے اندر سارے کا سارا فلسفہ موجود ہے. اچھا فرمایا کہ اللہم انی اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد زخرفا وکرمۃ وشرافۃ ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد. یہ بیچ میں سے نکال رہا ہوں پورا قنوت نہیں پڑھ رہا. فرمایا کہ میں پروردگار اس دن کے صدقے میں آپ سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے اور آگے چل کر مانگا کیا ہے اللہم ادخلنی فی کل خیر. پروردگار آج کے دن کے صدقہ میں مجھے ہر اس خیر میں شامل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو شامل کیا. اللہ اکبر کتنی اکمل دعا ہے. اور مجھ سے ہر سو کو دور کر دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کیا کو جامع دعا ہے سبحان اللہ. اچھا اب اس کو اگر سامنے رکھے تو کیا ہوگا عید کا دن در حقیقت اور یہ ائمہ علیہ السلام سے مروی ہے جب انہوں نے کسی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے کہا عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کہا سنو عید کا دن جو ہے 2 حالت سے خالی نہیں ہے. کہا کیا ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو پروردگار نے تمہیں ہدف دیا تھا لعلکم تتقون تم اس میں کامیاب ہو گئے ہو تو پھر شکر ادا کرو آج کے دن. سبحان اللہ. کیونکہ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کر دوں گا. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے عید تو 2 نہیں ہوں گی نا یعنی میں عید الفطر کی بات کروں اس میں اضافہ کیا ہوگا اگلے سال پھر توفیق مل جائے گی. تو کہا شکر ادا کرو. کہا اگر تم اس کو اچیو نہیں کر سکے تو پھر بیٹھ کر دعا کرو توبہ اور استغفار کرو. ہائے ہائے ہائے. دونوں حالتوں میں عید کا فلسفہ یوم تشکر کا ہے. کس بات پر یوم تشکر اور آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا میں تھوڑی سی اس کی جو ہے نا وضاحت کرنا چاہوں گا جناب. اچھا سب سے پہلی بات ہوئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی مغفرت حاصل نہیں کی. اللہ جب خدا کی رحمت کے دروازے کھلے اور رحمت خود چل کے آ رہی ہے. یہ تو دعائے امام الملائکہ بھی ہلاکت ہو شخص. اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جو فرما دیا تو ختم وہ اللہ نے فرما یہ تو معاملہ جو ہے نا وہ بالکل ہی چیپٹر کلوز والی کلوز. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دستور العمل دیا تھا ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم نے کس طرح سے اس تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرنا ہے. اچھا اسی میں جو ہے وہ یہ تھا کہ پروردگار نے 1 مہینے کے لیے شیطان کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے نا کہ بھئی اس میں تو یہ ہے کہ جو ہی ماہ مبارک رمضان ختم ہوا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان آزاد ہو گیا اور شیطنت شروع. نہیں تھوڑی سی غلط فہمی ہے. وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ پروردگار نے انسان کو نیچرلی ایسے خلق کیا ہے اور اسی لیے بائی دا وے ریکمینڈڈ ہے کہ جب خاتون جو ہے باردار ہو جائے یعنی پریگننٹ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گی وہ باوضو رہے پاک و پاکیزہ رہے کوئی غلط خیالات اس کے دل میں نہ چونکہ اس کے اثرات جو ہے نا بچے پر ہوتے ہیں. اب آگے جب چلتے ہیں تو یہیں پر پتہ چلتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس پر بھی کہا کہ اس کو جو ہے نا پاک جگہ پر رکھو اس کو نجس جگہ پر نہ رکھو اس کے قریب کوئی ایسی بات نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے جو ہے اگر وہ گناہ کا یا نجس کا یا ناپاکی کا ہوگا تو کیا ہوگا شیاطین اس کے ساتھ آ کر کھیل. بالکل ٹھیک. لیکن اگر پاکیزگی ہوگی تو ملائکہ آ کر اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے چونکہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس جیسا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. میگنیٹ اور لوہے کی مثال دی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے وہ اگر ساتھ میں رکھ دیں تو اس کی طاقت اس میں آ جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو شخص 11 مہینے شیطان کی پیروی کرتا ہے تو اس کے اندر شیطنت آ جاتی ہے. ماہ رمضان میں جب خدا اس کو اپنی طاقت سے جدا بھی کرتا ہے تو یہ انسان خود اس کے اندر شیطان کی طاقت موجود ہوتی ہے, اس نفس میں موجود ہوتی ہے. خدا اسی لیے تو 1 مہینے کی فرصت دیتا ہے کہ اس کو نکال دو, اب مزید نہیں آئے گی, خالی کرو.
لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے توجہ نہیں دی اور عید کا دن آیا تو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے اس طاقت کو خارج نہیں کیا. اور آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں وہ کیا ہے. پروردگار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ. فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس کی بھوک سے قیامت کی بھوک کو یاد کرو, اس کی پیاس سے قیامت کی پیاس کو یاد کرو. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نیوٹریشن جو کہتے ہیں نا کہ فلاں چیزیں کھا لو تو پیاس نہیں لگے گی, بھوک نہیں لگے گی, وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. جو نیچرلی بھوک لگتی ہے وہ لگنی چاہیے تاکہ انسان کو پتا ہو میرے پاس تو سفرہ پڑا ہوا تھا ماہ مبارک رمضان, اس فقیر کا سوچوں, مسکین کا سوچوں, جس کو بیچارے کو امید بھی نہیں ہے کہ وہ شام کو کیا کھائے گا. تو یہاں پر عید کے دن در حقیقت امتحان ہے کس بات کا کہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے, تو اب جب سوئیاں تیار کی ہیں تو کیا ان فقراء اور مساکین کا درد محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. یہ ہے بات, یہ ہے بات. اسی لیے فطرے کو واجب قرار دیا ہے. یہی بات کہ آج میں بظاہر کہنے میں چھوٹی بات لگتی ہے سوئیاں, لیکن یہ بہت بڑا فلسفہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں پہلے دوسروں کو شامل کریں. 30 دن کی پریکٹس ہے. اب پتہ چل جائے گا کہ آج ان کا درد ہے یا نہیں ہے, آج محسوس کیا یا نہیں کیا. اگر کیا ہے تو شکر للہ, نہیں کیا تو توبہ استغفار کریں. بالکل ٹھیک ہے. حامد بھائی کیا سنانے والے ہیں اس موقع پر؟ حضور میری تو ساری یہ برملا ہے, برملا ہے یہ بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. اور میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار
سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی سلامت رہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ناظرین حضور میری تو کیا پوری کائنات کی بہار آپ سے پوری کائنات کی یہ ساری بہاریں ناظرین جو ہماری زندگی میں آتی ہیں نا جتنی بھی بہاریں ہم دیکھتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم واللہ باللہ تاللہ یہ سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے بے شک اور اللہ کرے کہ یہ صدقہ ہم یہاں بھی کھاتے رہیں اور پھر وہاں بھی انشاءاللہ کھاتے رہیں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں لوٹتے ہیں انشاءاللہ اور ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ الوداع ماہ رمضان سننا چاہتے ہوں گے تو انشاءاللہ حافظ مظہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ اس رمضان کو الوداع کہیں گے بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات آخری لمحات ہیں ناظرین یعنی 1447 ہجری سن 2026 کی یہ ٹرانسمیشن جو پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھتے رہے ماشاءاللہ آج بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بالکل آخری مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور جب یہ آخری مراحل ہیں تو یقیناً یہ بنتا ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے ذکر پہ ہی انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد لودھی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں عزیر حسان رحمانی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ مظہر اشرفی صاحب تینوں کو خوش آمدید السلام علیکم لودھی صاحب بسم اللہ فرمائیے کون سا کلام پیش کر رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چار
रुके हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। और बिला तवक्कुफ उज़ैर साहब क्या सुनाने वाले? हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। और मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, सबीह मिदहत खैरुल अनाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह, सलामत रहिए, माशाअल्लाह। और आखिर में नाज़रीन, ज़ाहिर है इस वक्त PTV पे जहाँ जहाँ में देखा जा रहा है, सभी की ये चाहत होगी कि अलवदा माह रमज़ान पेश किया जाए। और ये बस मेरी ख़ास दिल की ख्वाहिश थी कि हाफ़िज़ साहब आखिर में इस नशिस्त को इख्तितामी मराहिल में अलवदा माह रमज़ान से लेके जाएँ। बिस्मिल्लाह फरमाइए। क़ल्ब आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, कुल्फ़ते हिज्रो फ़ुरक़त ने मारा, अलवदा
الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، آہا اسی یام میں ہی دن کٹے ہیں، آہا اسی یام میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا
الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان. حاضرین کرام، 1447 ہجری سن 2026 کی پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ نشریات اپنے اختتام کو پہنچی. جاتے جاتے میں آپ سے دست بستہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اس رمضان میں ہم نے اپنے اندر سے کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی تو سمجھ لیجئے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رمضان کے جانے کے بعد اس کے فراق میں رویا کرتے تھے اور 6 مہینے تک اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے. وہی روٹین شروع ہو جائے گی، وہی ہم جاب پہ نکل جائیں گے، وہی ہم کاروبار پہ نکل جائیں گے. ظاہر وہ جاب ہم کاروبار تو رمضان میں بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا ہم پر غالب ہو جائے گی. نہ افطاریاں وہ ہوں گی، نہ سحریاں وہ ہوں گی، نہ اس طرح سے کلام پاک کی تلاوت ہوگی، نہ اس طرح سے ہم ذکر کی محافل سجائیں گے، نہ اس طرح سے ظاہر ہم روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے اور ہمارے قلب میں یہ بات اتر جائے کہ یہ مہینہ اصل میں ہماری 11 آنے والے اگلے مہینوں کی پریکٹس کرواتا ہے. کاش کہ ہم لوگ اندر سے سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک مہینے کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پوری زندگی دیکھنا چاہتا ہے، راؤنڈ دا کلاک دیکھنا چاہتا ہے، 24 گھنٹے دیکھنا چاہتا ہے. ناظرین کرام، بس ایک گزارش آخر میں کروں گا، اور وہ یہ کہ رمضان تو اگلے مہینے نہیں ہوگا، اس سے اگلے مہینے بھی نہیں ہوگا، اس سے اگلے مہینے بھی نہیں ہوگا. اب تو پورے 11 مہینے کے بعد آئے گا انشاءاللہ، اور ضرور آئے گا. لیکن ذرا سوچئے گا کہ میں اور آپ اس وقت زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ ہم منو ٹنو مٹی کے اندر دبا دیے گئے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ ہماری قبر کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا ہوگا. ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. تو جاتے ہوئے جو لمحات ہیں، ان لمحات میں اس رمضان کو رخصت کرتے ہوئے اس مہمان کو راضی کر کے بھیجیے گا، کیونکہ یہ مہمان کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروائے گا، شفاعت کروائے گا. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا بھروسہ ہے کہ یہ مہمان کل بروز محشر ہمارا شافع بنے گا. تو کل جب بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اتنا تو ہمارے لیے کہہ دینا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے اس بندے نے میری قدر کی تھی، اس کی عبادتیں کیسی تھیں یہ تو جانے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس نے قدر کی تھی، میری تکریم کی تھی، میری توقیر کی تھی، میری تضحیق نہیں کی تھی، میرا ٹھٹا نہیں بنایا تھا، مذاق نہیں کیا تھا میری راتوں میں، کھیلتا کودتا نہیں تھا، اس کا احترام کرتا تھا اور اہتمام کرتا تھا. اب اہتمام کیسا ہے تو جانے، تو جانے. بس میری سفارش کو اس کے لیے قبول کر لیں، اس کو راضی کر کے رخصت کیجیے گا، راضی کر کے. راضی یہ ناراض ہو کر نہ جائے، کیونکہ اگر یہ ناراض ہو کے چلا گیا تو پھر وہ حدیث پاک ذہن میں رہے کہ اس شخص کی ہلاکت ہے جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. کاش ہم یہ بات سمجھ لیں صاحب کہ یہ مہمان وہ واحد مہمان ہے جو دینے کے لیے آتا ہے. لوگ تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو پیاس بجھانے کے لیے ہمارے گھروں پہ آتا ہے، ہمارے دروں پہ آتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں. ان آخری لمحات میں اجازت دیجیے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے چاہا اور مقدر میں ہوا تو پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہو سکتا ہے PTV ہوم پہ ملاقات ہو. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، میرے آپ کے پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے، بہت دعا کیجیے ان تمام محافظین کے لیے جو سرحدوں پر کھڑے اس وقت پاکستان کی محافظت کر رہے ہیں، اور اس ماں کے لیے جس نے اپنے لال کو پاکستان کی محافظت کے لیے سرحد پہ بھیجا ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی محافظ ہو، پاکستان کے ایک ایک چپے کا محافظ ہو. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.
رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے، دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو۔